یہ نعرہ لگ رہا ہے، ہم دو ہمارے دو، اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ تمام معاملات ہم کر رہے ہیں، شادی کے بعد حمل میں بچہ پڑنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، یہ نئی نسل جس طرف جا رہی ہے، ان کو اگر اس بات کو نہیں سمجھایا گیا، حمل میں بچوں کو ایسے ہی مارتے رہیں، نئے نئے جوڑے ہیں، ابھی ہمیں گھومنا ہے، ابھی ٹہلنا ہے، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، حمل میں بچوں کو مار دیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کرے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنب قتلت، کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ کفار مکہ کا وہ دور یاد کیجئے، جب ان کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، ان کو شرمندگی ہوتی تھی، لے جا کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم انجیکشن کے ذریعہ، دواؤں کے ذریعہ حمل میں مار دے رہے ہیں تو میرے بھائیوں وہ ہم سے بہتر تھے، کم سے کم انہیں دنیا میں آنے کا موقع دیتے تھے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کا موقع دیتے تھے۔ ہم تو حمل میں ہی مار دے رہے ہیں۔ مائیں بچوں کو دودھ پلائے، آج ڈبے کا سہارا ہے۔ آج عورتیں اپنی خوبصورتی بچانے کے لیے، اگر کوئی پریشانی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج فیشن کے نام پر مغربی کلچر سے اتنا متاثر ہیں کہ وہ لوگ اپنے بچے کو اپنا خود کا دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ قرآن نے یہ حق دیا ہے، قرآن نے یہ حق دیا ہے بچے کو، اور آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس دین کو ماننے والا ہوں جس دین کے کتاب کے اندر اس بچے کا حق ذکر کیا گیا ہے، جو ابھی ہاتھ پیر ہلا تو سکتا ہے، کہیں اٹھ کے جا نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا۔ اللہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 233 میں کہتا ہے والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ ہے کسی پوری دنیا کے مذاہب میں کسی کتاب کے اندر اس بچے کا حق ذکر کیا گیا ہے؟ ادا کرو، تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ اے میرے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو، جب دعا مانگو تو اللہ سے مانگو، کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں؟ نہیں سکھا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے بیٹے جب تم کو مدد طلب کرنے کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یاد رکھو، پوری دنیا اگر مل جائے، تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں اتنا جتنا تمہارے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے ہیں، ہاں اتنا فائدہ جتنا تقدیر میں تمہارے لکھ دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد کا حق ہے کہ اسے عقیدہ توحید کی تعلیم دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. معزز علماء کرام، صدر جلسہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی بحشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کم بولا جاتا ہے، اور اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے جس پر آپ بارہا تقریریں سنتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے اولاد کے حقوق، اس کا دوسرا پہلو ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق، اس پر بہت بولا جاتا ہے۔ اولاد پر جو ماں باپ کا حق ہے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اور قرآن میں بھی بیشتر مقامات پر اللہ رب العزت نے اس حقوق کی یاد دہانی کے لیے مختلف آیتوں کے ذریعے ہم کو یاد دلایا۔ لیکن آج والدین کے حقوق پر اتنی تقریریں ہوتی ہیں، گویا یہ ظاہر ہونے لگتا ہے کہ واقعی والدین کے اوپر بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو جو ہے کہ بھائی ماں باپ کا حق بچوں پر ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے اور ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اولاد کا بھی کچھ حق ماں باپ کے اوپر ہے۔ ہم نے ایک کو ظالم ایک کو مظلوم ثابت کر دیا، ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا۔ آج میں چند حقوق آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے، اولاد کے حقوق کے دو حصے ہیں، ایک پیدائش سے پہلے اور ایک پیدائش کے بعد۔ ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ ایک الگ ہے، لیکن بچے کے جو حقوق ہیں، اولاد کے جو حقوق ہیں، ایک وہ حق جو ہے پیدائش سے پہلے، اس کا ایک پارٹ پیدائش سے پہلے کا ہے اور دوسرا پارٹ جو ہے پیدائش کے بعد۔ پیدائش سے پہلے کیا ہے؟ بہترین ماں کا انتخاب، یعنی شادی کے لیے نیک اور صالح لڑکی کا انتخاب کرنا۔
یہ اولاد کا پہلا حق ہے. منمانی نہیں ہے کہ چاہے جس سے شادی کرے. اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ذریعے وہ معیار بتلایا گیا کہ کس طریقے کا معیار ہونا چاہیے شادی کے. حدیث سنتے ابو ہریرہ کی حدیث ہے. بخاری میں یہ حدیث 5090 نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین. تم کسی بھی لڑکی سے یا کسی بھی عورت سے شادی 4 بنا پر کرو. تم کسی بھی لڑکی سے یا کسی بھی عورت سے شادی 4 بنا پر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمالہا اس کی مالداری کی وجہ سے, ولحسبہا اس کے حسب نسب کی وجہ سے, ولدینہا ولجمالہا اور اس کی خوبصورتی کی بنا پر, ولدینہا فاظفر بذات الدین اس کی دینداری کی وجہ سے. اور یاد رکھو کہ دینداری کو ترجیح دینا. اب ہمارے یہاں 3 مسئلے پر غور کیا جاتا ہے. لمالہا مالداری پر, لڑکی والے مالدار ہیں کہ نہیں. حسب نسب خاندان کیسا ہے. خوبصورتی لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں. یہ 3 معاملات پر غور بہت ہے. لیکن کیا مجال کہ کوئی پوچھ لے کہ اس کے دینداری کا کیا معاملہ ہے. نماز پڑھتی ہے کہ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. دینی تعلیم کا کیا معاملہ کوئی پوچھنے والا نہیں. خوبصورتی ہے اچھی بات ہے, مالداری ہے اچھی بات ہے, حسب نسب ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی کی جب تیاری شروع ہوتی ہے تو اس کا پروسیس بھی بہت لمبا ہے, بہت لمبا چلا جاتا ہے. ایک بہن اپنی بھائی کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہے. اب وہاں جانے کے بعد لڑکی جب آئی تو سارے معاملات ہونے کے بعد اب گھر کا پورا چکر لگایا جا رہا ہے. پورے گھر کا چکر لگایا جا رہا ہے. کہاں کیا معاملہ, یہ ان کا کمرہ وہ ان کا کمرہ, یہ ایسے ہے وہ ویسے ہے. پھر کیا ہوا, ساری چیزیں ہونے کے بعد گھر آنے کے بعد پھر ایک الگ کمنٹ ہے, پھر ایک الگ کہانی ہے. لڑکی پسند ہے تو ٹھیک ہے بہت بڑھیا ہے, کمرہ ایسا ہے, فلاں چیز ایسے ہے, یہ ایسے ہے, لمبائی ایسی ہے, خوبصورتی یہ ہے, ناک نقشہ ایسا ہے, یہ لیکن اگر لڑکی پسند نہ آئے تو بھی معاملات الگ ہے. رہنے کا طریقہ نہیں ان لوگوں کو. دیکھ رہے ہیں برتن وغیرہ کیسے تھے, سیڑھی دیکھیں کہ اتنی گندگی ہے اس پہ, اس کا قد دیکھیں کتنی ناٹی ہے, کتنی ساولی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں ہوتی ہے کہ نہیں. ایک رشتہ کینسل, اب دوسرے جگہ گئے, پانی دانا کا انتظام پھر ہوا, پھر وہی ساری بات. بہت مشکل سے کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے لڑکا پسند کرتی ہے. معاملہ کیا ہے آج, کیونکہ آج دینداری پر غور نہیں ہے. لڑکی کتنی دیندار اس پر غور نہیں, خوبصورت ہے کہ نہیں, مالداری ہے کہ نہیں, حسب نسب ہے کہ نہیں, اسی میں کھنچتا چلا جا رہا ہے. پتہ لگا جو بھائی 22 سال میں جس کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے 30 سال کی عمر کا ہو گیا, ہو رہا ہے. لمحہ فکریہ ہے بھائیو. ماں کیسی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ دینداری کو ترجیح دینا. ایک بار مالداری کم ہو چلے گا, خوبصورتی کم ہو چلے گا, اگر حسب نسب تھوڑا سا لو بھی ہو چلے گا, لیکن اگر لڑکی دیندار مل جا رہی, اللہ کے نبی نے کہا کہ فاظفر بذات الدین, تم لوگ یاد رکھنا کہ دینداری کو ترجیح دے. اگر نہیں دو گے تو آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے. تربت یداک. ایک واقعہ سنیے, تنبیہ الغافلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139. ماں کیسی ہو, اولاد کا حق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آتا ہے. اے امیر المومنین, میرا یہ بیٹا نافرمان ہو گیا. شکایت جائز ہے بھائی. اس ماں اور باپ کا درد آپ کیا جانے کہ جس کا بیٹا جس کی بیٹی نافرمان ہو جائے, بات نہ مانے, عزت نہ دے, اس کا درد ہم اور آپ نہیں جان سکتے. جب ہمارے بیٹی ہمارے ساتھ وہ معاملات کریں گے تب ہم سمجھیں گے. اے امیر المومنین, میرا یہ بیٹا نافرمان ہو گیا ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے, ادھر آ بچے, کیا ماں اور باپ کے یہ حقوق تمہیں نہیں معلوم ہے؟ سمجھا رہے ہیں.
کیا کہہ رہے؟ ماں اور باپ کے یہ حقوق تمہیں نہیں معلوم ہے، ان کے حق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک مسئلہ یہاں یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ہاں کسی چیز کا کوئی مسئلہ لے کر آئے، آپ بہترین طریقے سے اس کو سمجھائیے کہ وہ حضرت عمر فاروق نے ڈانٹا نہیں، کیا کر رہے ہو یہ سب، تمہیں تمیز نہیں ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ کیا ماں باپ کے یہ حقوق تمہیں نہیں معلوم، ان کے حق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ وہ لڑکا کہتا ہاں ضرور معلوم۔ اے امیر المومنین ذرا یہ بتلائیے، کیا ماں باپ کے اوپر اولاد کے بھی کچھ حق ہیں، یا صرف اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہے؟ کیا اولاد ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے، ماں باپ کے اوپر کچھ حق نہیں ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نہیں، بالکل ضرور ہے۔ کہا امیر المومنین بتا دیجیے وہ کیا ہے؟ کہا پہلا حق تو یہ ہے کہ کسی ایسی عورت سے شادی نہ کرے جو اس کے اولاد کے لیے شرمندگی کی وجہ ہو، یعنی ماں جو وہ انتخاب کرے، لڑکی کا جو انتخاب کرے وہ نیک ہو، اور نمبر 2 اس کا اچھا نام رکھے، نمبر 3 اس کا جو ہے دینی تعلیم دے۔ وہ لڑکا کہتا ہے امیر المومنین میرا یہ باپ جو ہے ان 3 حقوق کو نہیں ادا کیا ہوا ہے، اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ایک مجوسی ہے، اور اسی طریقے سے میرے باپ نے میرا نام وہ رکھا ہے جو اچھا نام نہیں ہے، بلکہ جس کے معنی یہ ہے کہ گندا کیڑا، اور اسی طریقے سے میرے باپ نے مجھے دین کے تعلیم کے نام پر کچھ نہیں دیا، قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس لڑکے کی بات کو سنتے ہیں، اس کے بعد پھر باپ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ بیٹا تمہارا نافرمان ہو گیا ہے، اس سے پہلے تم نے ان کا حق مارا ہے، اس کے حقوق کو مار لیا تم نے، دور ہو جاؤ میرے نظروں سے، پہلے اس کے حق کو ادا کرو، اس کے بعد مجھ سے شکایت کرو۔ کیا پتہ لگا؟ لڑکی کا انتخاب ہو جو شادی کے لیے نیک ہو، اچھا ہو۔ نمبر 2، جب شادی ہو جائے، بچہ مادر رحم میں پلنے لگے تو اس کی حفاظت کی جائے، یہ اولاد کے حقوق ہے۔ آج ہمارے یہاں مغربی تہذیب اب مغربی کلچر کے نوجوان بہت تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو نئی شادی ہوئی، نہیں ابھی بچہ نہیں چاہیے۔ ایک ہمارے یہاں یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ بھائی 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، 2 بچے بہت اچھے، یہ نعرہ لگ رہا ہے، ہم 2 ہمارے 2، اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر یہ تمام معاملات ہم کر رہے ہیں، شادی کے بعد حمل میں بچہ پڑنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، یہ نئی نسل جس طرف جا رہی ہے، ان کا اگر اس بات کو نہیں سمجھایا گیا، حمل میں بچوں کو ایسے ہی مارتے رہیں، نئے جوڑے ہیں، ابھی ہمیں گھومنا ہے، ابھی ٹہلنا ہے، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، حمل میں بچوں کو مار دیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنب قتلت، کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ کفار مکہ کا وہ دور یاد کیجئے جب ان کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، ان کو شرمندگی ہوتی تھی، لے جا کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم انجیکشن کے ذریعہ، دواؤں کے ذریعہ حمل میں مار دے رہے ہیں تو میرے بھائیو وہ ہم سے بہتر تھے، کم سے کم انہیں دنیا میں آنے کا موقع دیتے تھے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کا موقع دیتے تھے، ہم تو حمل میں ہی مار دے رہے ہیں۔ ایک حدیث سنیے، غامدیہ عورت کا ایک واقعہ ہے، مسلم شریف میں 1695 نمبر۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حق ادا کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا ہے۔ غامدیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ معاف کرے۔ پھر اس کے بعد وہ عورت پھر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ماعز ابن مالک کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماعز ابن مالک سے تمہارا کیا تعلق، کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ ماعز ابن مالک سے زنا کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسی بات ہے تو ایسا ہے کہ
جاؤ حمل میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ پیدائش ہو جائے. وہ عورت جاتی ہے, پورا مہینہ بیتنے کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی, کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ابھی تمہارے سینے میں اللہ رب العزت نے اس کے رزق کو رکھا ہے, جاؤ دودھ پلاؤ اس کو. وہ عورت جاتی ہے, دودھ پلاتی ہے. اس کے بعد پھر اس نے وہ عورت جب وہ بچہ روٹی کھانے لگتا ہے گود میں اٹھا کر لے کر آتی ہے, ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیدا ہو گیا, پیدا ہونے کے بعد پوری مدت تک دودھ پیا, اب یہ روٹی کھانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اس کے بچے کی ضمانت لیتا ہے. اس کے بعد ایک انصاری صحابی اس کو اپنے ذمہ پر لیتے ہیں, پھر اس عورت کو اوپر رجم جاری کر دیا جاتا. درس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو زنا کی وجہ سے یہ کہتے کہ نہیں بھائی فوراً اس کو رجم کرو. نہیں, اس بچے کی کوئی غلطی نہیں, اس بچے کی کوئی غلطی نہیں, اسے نہیں مارنا ہے, وہ پیدا ہو, اس کا حق ہے پیدا ہونے کا. یہ پیدائش سے پہلے کے حقوق. پیدائش کے بعد کیا ہے؟ پیدائش کے بعد یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کا عقیقہ کیا جائے اور اچھا نام رکھا جائے. آج یہ لمحے فکریہ ہے لوگوں کے لیے کہ عقیقہ نام کی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے. عقیقہ صرف نام و نمود کے لیے ہے, ریاکاری کے لیے ہے بس. عقیقہ ہو تو بس پاس پڑوس محلے رشتہ دار سب کو جمع کیا جا رہا ہے, اور نہیں تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی نہیں کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم ابھی اپنے رشتہ دار کو نہیں بلا پائیں گے, ایسے ویسے ابھی تھوڑا سا اور ہو جائے, اس کے بعد پتہ لگا کہ 7واں دن نکل گیا. اچھا نام رکھا جائے, اس کا بھی نہیں ہو. حدیث سنیے, اس کی کیا اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کی 5467 نمبر کی, ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ولد لی غلام, میرے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی. فآتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہوں. فسماہ ابراہیم, اللہ کے نبی نے اس کا نام ابراہیم رکھا. فحنک بتمر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور سے اس کی تہنیک کی. آج یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے. تہنیک کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لیا, اس کا گودا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں رکھنے کے بعد خوب چبائیں, یہاں تک وہ شیرہ ٹائپ کا ہو گیا تو اس کو لے کر اس بچے کے منہ میں ڈالی. اس کو تہنیک کہتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہو رہا یہ چیز. ایک حدیث اور سنیے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور یہ حدیث ابو داؤد کی 4949 نمبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عز وجل عبداللہ و عبد الرحمن. غور سے سنیے, عقیقہ ہو اچھا نام رکھا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسند جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن, یعنی اللہ کا بندہ رحمان کا بندہ. اب ذرا رکیے یہاں پر, ذرا اب حالات کو دیکھیے. بیٹا پیدا ہو گیا, مولوی صاحب کے پاس مسجد کے امام کے پاس فون آیا, امام صاحب مولوی صاحب میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی, بیٹی کی پیدائش ہوئی, کوئی اچھا نام بتا دیجیے. ٹھیک ہے بھائی, عبد الرحمن رکھ دیجیے. نہیں مولوی صاحب یہ نام نہیں, یہ تو میرے رشتہ داری میں فلاں لوگ کا نام ہے یہ. ٹھیک ہے بھائی, ایسا ہے کہ اس کا نام اسماعیل رکھ دوں. ارے نہیں مولوی صاحب بہت اولڈ نام بتا رہے ہیں, کچھ یونیک بتائیے, ٹرینڈ میں جو چل رہا وہ نام بتائیے. آج ہماری سوچ یہ ہے اچھا نام نہیں چاہیے, وہ نام جو سب سے الگ ہو, یونیک ہو, ہمارے رشتہ داری میں نہ ہو. نام بتاتے جائیے, ہمارے فلاں بہن کے دیور کا یہ معاملہ ہے, دیورانی کے ہاں یہ ہے, جٹھانی کے ہاں یہ ہے, ہمارے ننیحال میں ہے, ایسے ہے ویسے ہے, سینکڑوں نام بتا دو, کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں. ملنا نہیں چاہیے, یونیک نام ہو. ڈھونڈتے رہیے, پھر ڈکشنری لے کر بیٹھے رہیے. کبھی کبھی میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے, نام لکھ کر بھیج رہا ہوں, نہیں, ارے مولوی صاحب یہ فلان جگہ پر یہ نام ہے, فلان جگہ پر یہ نام ہے. ذرا تاریخ پڑھیے, ہمارے اسلاف کون ہیں, ان کا نام محمد
ہے جب وہ ولدیت پڑھ رہے محمد بن محمد آ رہا ہے، احمد بن احمد آ رہا ہے، ان کو ان ناموں سے اتنا پیار تھا، باپ کا بھی وہی نام، بیٹی کا بھی وہی نام، ان کے ہاں کوئی یونیک نام نہیں تھا، نام وہ رکھتے تھے جس کے وہ نام وہ رکھتے تھے جو اللہ کو پسند ہو، جو لوگوں کو پسند ہو یا مجھے پسند ہو، وہ نام نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ چیز آج ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہے۔ سیریل دیکھ رہے ہیں، اس میں جو نام ہے اس کا کیا معنی پتہ نہیں، یہاں پر یہ نام سنے کیا معنی کچھ نہیں، رکھ لو بس نام۔ ایک حدیث سنیے، حضرت سمرہ بنت جندب اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو داؤد کی 2836 نمبر کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل غلام رہنۃ بعقیقتہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر بچہ جو ہے عقیقے کے عوض گروی ہے۔ گروی سے چھوڑا لیجئے بھیا، ہمارے بچے ہیں جن کا عقیقہ نہیں کیا گیا، تو کیا اللہ کے نبی کہہ رہے جب تک نہیں کیا جا رہا ہر بچہ گروی ہے، تُصْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعٌ، تم لوگ ذبح کرو 7ویں دن، بچے کے نام سے عقیقہ کرو، اور پھر اس کے بعد کہا وَيُحْلَقُ، اور اس کا بال اتارو، اور اسی طریقے سے وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھو۔ اب سوچئے بچے کا پہلا حق ادا ہو رہا ہے، اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا اسماعیل جیسا ہو جائے، میری بات پر فوراً اٹھے اور اس کے بعد میری بات مانے، میرا خیال رکھے، پہلا حق ادا کرو، نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا حق، مائیں بچوں کو دودھ پلائے، آج ڈبے کا سہارا ہے۔ آج عورتیں اپنی خوبصورتی بچانے کے لیے، اگر کوئی پریشانی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج فیشن کے نام پر مغربی کلچر سے اتنا متاثر ہیں کہ وہ لوگ اپنے بچے کو اپنا خود کا دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ قرآن نے یہ حق دیا ہے، قرآن نے یہ حق دیا ہے بچے کو، اور آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس دین کو ماننے والا ہوں جس دین کے کتاب کے اندر اس بچے کا حق ذکر کیا گیا ہے، جو ابھی ہاتھ پیر ہلا تو سکتا ہے، کہیں اٹھ کے جا نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا۔ اللہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 233 میں کہتا ہے والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ ہے کسی پوری دنیا کے مذاہب میں کسی کتاب کے اندر اس بچے کا حق ذکر کیا گیا؟ یہ اسلام کی حقانیت ہے، اسلام کے محاسن ہے، اسلام کے محاسن ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اللہ رب العزت نے بیان کر دیا اس کا حق کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے جائے، اور نہیں پلاتی ہیں۔ اگر اولاد کا جو دودھ چھڑانے کا معاملہ ہے، اگر شوہر سے رضامندی پر ہے تب ٹھیک، اگر نہیں ہے تو نسائی کی ایک حدیث اٹھائیے 1867 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، دودھ پلانا چھوڑ دے، تو ایسے لوگوں کا انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کے پستان کو جو ہے سانپ نوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک منظر۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کے پستان پر، ان کے سینے پر سانپ ڈنک مار رہے ہیں یا ان کے گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں، اپنے شوہر کے بغیر رضامندی کے اپنے بچوں کو دودھ چھڑا دیتی ہیں، پورا مہینہ دودھ نہیں پلاتی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں۔ حق ادا ہو رہا ہے؟ اپنا دودھ پلا ہی نہیں رہے، پھر کیسے کہہ رہے کہ میری بیٹی ہاجرہ جیسی ہو جائے؟ لمحے فکریہ ہے، حق ادا کیجئے، پھر اس کے بعد حق پائیے اور آگے بڑھیے۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کا وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو
कभी भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये बचाना कब होगा? जब हम खुद सही तरबियत, तालीम और तरबियत पे होंगे और इसी तरीके से नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले होंगे, कुरान को समझकर पढ़ने वाले होंगे, कुरान के फरामीन पर अमल करने वाले होंगे, तब उस रास्ते पर अपने बेटे को लेकर जाएंगे। जो बाप खाना खाना शुरू करता हो, हाथ न धोता हो, बिस्मिल्लाह न पढ़ता हो, वो अपने बच्चे को कैसे कहेगा बेटा जब खाना खाने के लिए आया करो, हाथ धुल लिया करो, बिस्मिल्लाह करके खाया करो, क्योंकि उसे सुन्नत के बारे में खुद ही मालूम नहीं। अब बाप अपने बेटे को तरबियत कैसे देगा जब उसे वो खुद दिन और रात गाली में मुब्तला हो? तो मेरे भाइयों, ये इस बातों का हमें ख्याल रखना है। अल्लाह के नबी ने बड़ा ख्याल रखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चे थे, जो गुलाम थे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अखलाक की तरबियत की, अखलाक की तरबियत पहले की। सबसे पहले उनके अखलाक को अच्छा किया था, और यही हक हम छोड़ रहे हैं, यहीं पर हम मार खा रहे हैं। अपने बच्चे को बचपन ही से हम अखलाकी तरबियत नहीं देते हैं। अखलाकी तरबियत क्या है? हदीस सुनिए। तिरमिज़ी की हदीस 2698 नंबर की, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी। अल्लाह के नबी ने कहा, क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुनैया इज़ा दखलता अला अहलिक फसल्लिम। अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा, क्या कहा? ऐ गुलाम, ऐ बेटे, जब तुम घर में दाखिल हुआ करो तो फसल्लिम, सलाम क्या करो? किन पर? घर वालों पर। बच्चे सलाम कर रहे हैं? ना ना, बच्चा अभी थोड़ा सा हाथ हिलाने के लायक हुआ, बेटा टाटा कर दो, बाय बाय कर दो। आंटी जा रही है, खाला जा रही है, फूफी जा रही है, बाय बाय कर दो, टाटा कर दो। सलाम करने का तरीका सिखाया। वो बच्चे मन के सच्चे, अगर उनको खाली ऐसे बता दो कि ऐसे सलाम करो तो वो ऐसे करने लगेंगे, करने लगेंगे। दिल से बता रहा हूं, कर तो देखिए। क्यों? इसलिए कि आज हम लोग सीरियल में डूबे हुए हैं। हमारी माओ बहनों को ये फुर्सत ही नहीं कि किताबें पढ़ें, उनको तो बस ये है कि जल्दी से जाएं, हम देखें कि आज कुमकुम भाग्य में क्या हुआ, सिमर ससुराल में क्या हुआ। ये तमाम सीरियल के नाम उन्हें याद हैं, अपने बच्चों की तरबियत के बारे में ख्याल नहीं। उसमें देखा छोटे बच्चों का क्या किरदार है, वही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, कोई कहानी नहीं बता रहे। अल्लाह के नबी ने कहा फसल्लिम, सलाम करो। कौन सलाम सिखाए? सलाम सिखाइए। जाइए कल से ये इस मिशन पर लग जाइए और अपने बच्चों को कहिए, छोटे छोटे पोते पोतियां हो, उन्हें कहिए कि बेटा घर के अंदर लोगों को सलाम किया करो। सुबह जब बच्चे से उठे नींद से तो सबसे पहले आप बढ़कर खुद ही कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर उसकी आदत बनती चली जाएगी। वो जब उठेगा वो बच्चा या बच्ची तो उसके बाद वो भी कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर उसके बाद आप जब घर में आइए, अभी बच्चा छोटा है, आप उसको तरबियत कीजिए, गाइड उसे कीजिए, उसके पास जाकर कहिए बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या बिटिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तब जाकर वो सीखेगा या सीखेगी। हमें ख्याल ही नहीं है। और फिर हम उसके बाद हम ये कहते हैं कि काश हमारे भी बच्चे ऐसे हो कि हमारे बात मानने वाले हो। और आगे बढ़िए, बच्चा आपके साथ बैठकर खाना खा रहा है, तरबियत कीजिए। कैसे खा रहा है? यहां से उठा रहा है, यहां से उठा रहा है, ऐसे खा रहा है, किस हाथ से खा रहा है पता नहीं। हम सामान भी कोई लाकर, टॉफी भी लाकर देते तो बच्चा किस हाथ से ला रहा है ये भी ख्याल नहीं हमें। देखिए वो किस हाथ से ले रहा है। अगर ये हाथ बढ़ा तो नहीं बेटा इस हाथ से ले लो, ये शैतान वाला हाथ है। हमारे यहाँ आसान जुबान में ये शैतान वाला हाथ, ये अच्छा वाला हाथ है। उसको बताइए ये अच्छा है, ये वाला हाथ अच्छा है, ये बुरा है, भाई इससे लो। जब आप देंगे ना, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक 1 दिन 2 दिन के बाद यही हाथ बढ़ाएगा वो। अल्लाह के नबी की तरबियत देखिए। हजरत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी के हदीस 5376 नंबर के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर बिन अबी सलमा कहते कि अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक। आप अपने पोते पोतियों को लेकर बैठिए, अपने बच्चे को लेकर बैठिए और उससे कहिए बेटा खाना खाओ, बिस्मिल्लाह करो। अल्लाह के नबी तरबियत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या बुनैया, या गुलाम सम्मिल्लाह, ऐ बेटे अल्लाह का नाम लो, वकुल मिम्मा यली, और इसी तरीके से
वकुल बियमीनिक, और दाएं हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और आगे से खाओ। बच्चा अगर पूरे प्लेट में हाथ फेरने लगे तो मना करो, नहीं बेटा यहां से खाओ, ये तुम्हारे आगे का हिस्सा है, यहां से नहीं, यहां से खाओ। सिखा रहे हैं हम? नहीं सिखा रहे मेरे भाई। जरा और आगे बढ़िए। बच्चे को सच्चाई की तालीम दे। किस चीज की तालीम दे? सच्चाई, सच बोलो। आज हमारी माएं बहनें झूठ से उनकी परवरिश करती हैं। बच्चा ज्यादा रोने लगे, रो रहा है, अभी बच्चा चोर आएगा लेकर चला जाएगा। कहां बच्चा चोर आ रहा है? चुप हो जाओ नहीं तो अभी डॉक्टर आकर सुई लगा देगा। चुप हो जाओ नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, इनका उनका, ये तमाम डर झूठ है, ये सब फरेब है, धोखा है। फिर आप समझ रहे कि नहीं वो बच्चा मुझे धोखा ना दे बड़ा होने का, आप शुरू से उसको डरवा रही हैं, धमका रही हैं, वो झूठ पर मबनी है। और इसी तरीके से बाप और इसी तरीके से बेटे और बीवी कमरे के अंदर हैं, तो उसके बाद कोई सामान रात में बाप ला रहा है, बेटा खा रहा है, बेटा दादी अगर पूछेगी तो कुछ बताना मत है। दादी पूछ भी ली तो बहुत बच्चे कह भी देते कि अब्बा ने कहा बताना मत। बच्चे मन के सच्चे हैं। ये लम्हे फिक्रिया है। वो माँ और बाप जो आपको पाल कर इतने बड़े किए हुए हैं, सामान लाते हैं, उनका हक नहीं है। आप चुपके से अपने कमरे में लेकर जाते हैं और उसके बाद बच्चों को देते हैं और कहते हैं कि बेटा दादा और दादी को बताना मत, ये पैसा है, दादा दादी को बताना मत, ले लो, पूछे कह देना नहीं है। और सुनिए, हमारे यहां जब मेहमान आते हैं तो उसके बाद कोई सामान मांग ले, रहे भी तो कह दो बेटा नहीं है, सामने है वो चीज, नहीं है। झूठ की तालीम दे। एक हदीस सुनिए, अब अबू दाऊद की हदीस है 4951 नंबर की। अब्दुल्लाह बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मेरे घर में बैठे हुए थे। अब मेरी माँ, मैं बाहर खेल रहा था, मेरी माँ मुझे बुलाती है, अब्दुल्ला इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, इधर आओ, इधर आओ, बार बार बुला रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, क्या देना चाहती है, क्या देना चाहती हो, वाकई कुछ देना चाहती हो क्या? उसको बुलाने के लिए धोखा दे रहे हो कि नहीं? आ जाओ। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसे खजूर देना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम ये खजूर ना देती तो ये झूठ लिखा जाता। ये सच्चाई की तालीम हम दें। हम अपने बच्चों को बुलाते, आ जाओ बेटा ये दे दूंगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। बेटा स्कूल चले जाओ पढ़ने के लिए, आओगे तो ये चीज होगा, कुछ नहीं हो रहा। अरे कुछ तो कर दीजिए। अरे नहीं 10 रुपया वाला चॉकलेट तो 1 रुपया का लाकर कुछ दे दो यार उसको, ताकि उसको लगे कि नहीं हमारे अब्बा झूठे नहीं है, हमारे अब्बा जो हैं सच बोलते हैं। और इसी तरीके से तालीम और तरबियत में एक बात का और ख्याल रखा जाए कि गाली गुलूज से बचाया जाए। हमारे बच्चे बचपन ही से जो सुनते वही कहने लगते हैं। कोई बताने वाला है? नहीं बताने वाला है। अगर वो बदज़बानी कर दे उस पर रोक लो, फहश गोई करे उस पर रोक लो, कोई भी चीज हो फौरन उनको डांट पिलाई जाए या इसी तरीके से प्यार से समझाया जाए। क्यों? इसलिए कि जब वो बच्चा गाली देने का आदी हो जाएगा, आज तो आप सुन रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, अरे मेरा बेटा तो फलानवा को ये कह दिया, वो फलानवा को ऐसे कह दिया। जब बड़ा होकर आपको गाली देगा, बड़ा होकर जब आपसे बदकलामी करेगा, आपको जब बुरे अलकाब से पुकारेगा, गंदे अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करेगा, तब आपके सीने में उस दर्द का एहसास होगा कि हमने ये क्या इसको तरबियत दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद रखिएगा और इस हदीस के जरिए से आप खुद तरबियत हासिल कीजिए और बच्चों को भी तरबियत दीजिएगा। हदीस क्या है? हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी हैं। मुस्लिम शरीफ में 90 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मिनल कबाइर शतम रजुल वालिदैहि, कि कबीरा गुनाहों में से यह है कि आदमी जो है अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम किसी के वालिदैन को गाली दोगे तो पलटकर वो भी जवाब में गाली देगा। इस तरीके से तुम अपने माँ बाप को गाली दो, समझा लो उसको। आपका बच्चा जाकर बाहर गाली देगा तो बदले में वो भी गाली देगा, तो फिर आपके ऊपर सख्त पड़ेगी। जरा और आगे बढ़िए। बच्चों का हक ये है कि उन्हें सबसे पहले अकीदे तौहीद की तालीम दी जाए।
قرآن کی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی, عقیدہ توحید ایمان کے بارے میں. آج ہمارا نظریہ عقیدہ توحید کا نہیں. کئی سو مولوی صاحب ہمارا لڑکا خالی قرآن پڑھ لے بس, یہ جملے پہ غور کیجئے گا, عقیدہ توحید کی فکر نہیں ہے. مولوی صاحب کئی سو ہمارا لڑکا قرآن پڑھے, ایک بار قرآن مکمل ہو جائے گا بڑی فکر ہے مجھے, اور جیسے ہی قرآن مکمل ہوتا بھیا ہمارے سر کا بوجھ ہلکا ہو گیا, ہمارا بچہ قرآن پڑھ لیا. ایمان کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہے. نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے تھے. اگر بچہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کے بچے نے عقیدہ توحید کی تعلیم حاصل نہیں کی, ایمان کی درستگی اس کی نہیں ہوئی, تو قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی. نبی کا معیار کیا تھا؟ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. ابن ماجہ میں یہ حدیث 61 نمبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ بھرپور جوان تھے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. کیا ہوا؟ فتعلمنا الایمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایمان کے بارے میں بتلایا, ایمان کے بارے میں سکھلایا. قبل ان نتعلم القرآن, اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو قرآن سکھاتے. غور کیجئے, میں نے جو کہا کہ قرآن کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے, پہلے ایمان کی تعلیم دو, عقیدہ توحید کی تعلیم دو. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے پہلے ہم لوگوں کو ایمان کی تعلیم دی, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی. قرآن کی تعلیم سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعلیم دی, پھر اس کے بعد کیا؟ ثم تعلمنا القرآن, پھر اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے کو سکھایا. یہ نبی کا طریقہ تھا. ہم نے کیا ہے ایسا؟ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اللہ ایک ہے, اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. آج بچے کھیلتے رہتے ہیں باہر, کیسی کیسی قسمیں کھا رہے ہیں, آپ کو یقین ہے؟ ہمارے ہاں مذاق میں لیا جاتا ہے. چھوٹا بچہ ہے, ابھی کھیل رہا ہے, کھیل کود کر رہا ہے, مسجد کی طرف میرا منہ ہے, میں سچ بول رہا ہوں, مسجد کی قسم کھانا جائز ہے. ایک لڑکا ایسے ہی میں جا رہا تھا, راستے سے گزر رہا تھا, وہیں پہ گولی کھیل رہا تھا, بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کہا تاجیہ بابا کی قسم ہم سچ بولے تھے, ہم جیت گئے. سکھائیے انہیں, تعلیم دیجیے عقیدے کی. غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو وہاں عقیدے کی اصلاح کرو. بیٹا قسم تو پہلی بات بچوں, لیکن اگر ضرورت پڑ دے اللہ کی قسم کھاؤ. نبی نے عقیدے کی تعلیم کیسے دی؟ حدیث اٹھائیے, ترمذی کی حدیث 2516 نمبر کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی کے سواری پر میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں کہ اے غلام, اے بیٹے, کیا میں تمہیں کچھ باتیں ایسی نہ بتا دوں جس پر تم عمل کر کے کامیاب ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احفظ اللہ یحفظ کا, تم اللہ رب العزت کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور پھر اس کے بعد کہا احفظ اللہ تجید تجاہ کا, تم اللہ رب العزت کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرو, تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے. اے میرے بیٹے, اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم سوال کرو, جب دعا مانگو تو اللہ سے مانگو, کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں؟ نہیں سکھا رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اے بیٹے جب تم کو مدد طلب کرنے کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. یاد رکھو پوری دنیا اگر مل جائے تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا, ہاں اتنا جتنا تمہارے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. اے میرے بیٹے, اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے, اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے ہیں, ہاں اتنا فائدہ جتنا تقدیر میں تمہارے لکھ دیا گیا ہے. میرے بھائیوں, یہ اولاد کا حق ہے کہ اسے عقیدہ توحید کی تعلیم دی جائے. شروع کر دیجئے کل سے. ٹیوشن انگلش کی لگ گئی ہے, مولوی صاحب کو بلا کر قرآن کے ٹیوشن عقیدہ توحید کے لیے سکھانے کی فرصت ہمیں نہیں ہو رہی. انگریزی کے لیے 2000 نکل جا رہے ہیں, لیکن کیا مجال کی ہمارے قرآن کی تعلیم یا عقیدہ توحید کی تعلیم کے لیے کچھ پیسے نکل جائے, نہیں نکل رہے. بچوں کا حق یہ ہے کہ انہیں پیار دیا جائے,
بچوں کا حق یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کیا جائے، بچوں کا حق یہ ہے کہ انہیں جائز کھیل کود کا موقع دیا جائے، اور اسی طریقے سے اگر 2-4 بچے ہو تو جتنے بھی ہوں ہر ایک کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش میں نے کی، اور اس دعا کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں آپ سے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے اولاد کے تئیں، اپنے پوتے پوتیوں کے تئیں ان تمام حقوق کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان والا بنا کر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔